الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کو زمانہ دیا ہے، اس کو ایک ٹائم دیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک اللہ نے اس کو وقت دے دیا، زندگی دے دی، زندگی کے دن رات اس کو دے دیے، اور اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کی اہمیت بتلانے کے لیے بہت ساری جگہوں پر اس کی قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے کون سا زمانہ؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ وہ چیز بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ 100% سچی ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ قسم کھاتا ہے تو اللہ کو سچ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کی قدر بتلا رہا ہے کہ دیکھو میں جس چیز کی قسم کھا رہا ہوں وہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، اس کی بہت قدر ہے، اس کی تم حفاظت کرو۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، میں بھی آپ بھی اور دنیا کا ہر ایک انسان وہ گھاٹے میں ہے۔ کیسے گھاٹے میں ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں تو ہر مہینے اتنے کماتا ہوں، میں تو گھاٹے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر بھی گھاٹے میں ہے، تو چاہے جتنا کما لیتا ہو لیکن تو پھر بھی کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہر ایک انسان گھاٹے میں اس لیے ہے اور نقصان میں اس لیے ہے ہر ایک انسان گھاٹے اور نقصان میں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی اور زندگی گزارنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ اس کا کیپٹل اور اس کی موڑی ہے، اور وہ اس کا کیپٹل روز گھٹ رہا ہے، روز وہ اپنے موت کے قریب جا رہا ہے، تو اس کو جو زمانہ اللہ نے دیا نا وہ اس سے روزانہ گھٹ رہا ہے، جو اس کی موڑی ہے، جو اس کا کیپٹل ہے۔ ایک آدمی کو باپ دھندا کرنے کے لیے پیسہ دے اور سال کے اخیر میں جب اس کا حساب کرے تو دیکھے تو اس نے موڑی اتنی حفاظت کی، موڑی گنوا دی، تو وہ کہا جائے گا کہ تو بڑا گھاٹے میں ہے۔
نقصان چاہے نفع چاہے کم کیا وہ چل جاتا ہے، لیکن تو نے اپنی موڑی گنوا دی، موڑی کی تو حفاظت نہیں کر سکا، کیپٹل کو محفوظ نہیں کر سکا، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور زندگی کے اوقات 24 گھنٹے دن رات مہینے سال یہ اللہ نے مجھے کیپٹل دیا ہے، اور یہ روزانہ مجھ سے گھٹ رہا ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا انسان تم سب بڑے گھاٹے میں ہو، جو بڑی تمہاری موڑی اور بڑا سرمایہ ہے تم اس کو روزانہ ضائع کر رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، دیکھو میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، والعصر، یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک وقت ملا ہے تو مل گیا ہے، دوبارہ نہیں ملنے والا۔ ایک بار مل گیا بس ختم، اس کے بعد کبھی یہ تمہیں چانس نہیں ملنے والا ہے۔ جب تک ہے وہاں تک اس کی حفاظت کر لو، ایسے کام کر لو جو تمہیں دنیا میں بھی تمہاری نسلوں میں کام آوے اور تمہاری آخرت سنوار دے۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا لو جس سے تمہاری دنیا بھی بگڑ جاوے، تمہاری آخرت بھی بگڑ جاوے۔ یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے۔ جس نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ ہی سے کیوں نہ ہو، اس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی ہے، زندگی کے وقت کی حفاظت کی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی اس نے حفاظت کی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو سونے میں، گھومنے پھرنے میں ضائع نہیں کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی ہے، کام میں لگایا ہے اپنا وقت۔ یہ آج مسلمانوں میں خصوصاً جوانوں میں ایک بہت بڑی مصیبت اور عالمیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بڑی ضائع کر رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں پڑھتے نہیں ہیں تو اس وقت کچھ اچھا پڑھیں گے، چاہے دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو، تو آگے جا کر ان کے لیے کوئی کام کا ذریعہ بنے گی، ان کو وہ چیز مددگار بنے گی۔ اپنے اوقات کے ضائع کر دیتے ہیں، جب وقت فارغ ہو کر اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی اپنی جو دنیاوی مشاغل ہے اس میں اپنا وقت نہیں لگاتے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے میں کہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی ویسٹ کر دیا ہے، کسی کام میں نہیں لگایا۔ یا تو آدمی دینی کام میں مشغول ہو یا دنیاوی کام میں مشغول ہو، تبھی کہا جائے گا اس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہم نے جو زندگی تم کو دی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ہاں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ صحتک قبل سقمک، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے۔ تندرستی اللہ نے تجھے دی ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ وفراغک قبل شغلک، اللہ نے تجھے فرصت دی ہے، اس کو مشغولی آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ اپنی فرصت کے ایام کو، فرصت کے دن رات کو ایسے اچھے کاموں میں لگا دے کہ جو تیری مشغولی کے کام میں تجھے کام آ گئے۔ ہاں، اور فرمائے کہ تو اپنی شغل کے آنے سے پہلے، مشغولی کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی، تو اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ لے۔ ہاں، اور فرمائے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی حفاظت کر لے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی حفاظت کر لے۔ یہ جوانی وہ پیریڈ ہے کہ جس میں تو جو کرے گا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ گناہوں سے بچنے پر جوانی میں بڑا اجر ہے۔ بھائی بڑھاپے میں تو شیریا بھی متقی ہو جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کیا ہو جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے کہ اپنا پیٹ میں آنت ہے نہ منہ میں دانت ہے تو شکار کس کا کرے گا؟ جب تو متقی ہونا ہی ہے، تجھے پرہیزگار بننا ہی ہے۔ ہاں، اصل تو تیری جوانی کا وقت ہے کہ جس میں تو کیا کرتا ہے اللہ وہ دیکھتا ہے۔ ہاں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لے اپنی موت سے پہلے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کر، اس کی حفاظت کر، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کر، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کر۔ کوئی زندگی کا کوئی دن رات تجھ سے ضائع اور ویسٹ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کے نفع کا سودا کر لے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کریم میں قسم کھائی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے جو سب کو نعمت دی ہے وہ عافیت کی نعمت ہے۔
صحت کی نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہے، قرآن کریم میں فرمایا ہم تم سے قیامت میں اس کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت اور تندرستی اس کا تعلق صرف میری دنیا سے ہے، نہیں، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سے اس کا حساب لینے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ ہے، کان، ناک، یہ ساری جو نعمتیں ہم نے تم کو دیے، دل و دماغ، قیامت میں اس کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والے، پوچھنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ کی دو نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں ہر ایک انسان بڑی غفلت میں ہے۔ ایک اللہ نے اس کو صحت دی، ایک فرصت دی ہے۔ یہ جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو آدمی پچھتاتا ہے، روتا ہے، تو جب تک ہے آدمی کو چاہیے کہ غنیمت سمجھ لے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور عافیت کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ صحت اور عافیت کو فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ رونے لگے، فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ کسے کہتے ہیں عافیت؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں السلامۃ فی الدین من الفتن والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ۔ عافیت یہ ہے کہ تمہارا دین اور تمہارا ایمان یہ فتنوں اور آزمائش سے محفوظ ہو جاوے، اور تمہارا جسم ہر بڑی چھوٹی بیماری اور آزمائش سے صحیح سالم ہو جاوے۔ یہ عافیت ہے، جسم بھی محفوظ، ایمان بھی محفوظ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ ایمان کے بعد جس بندے کو عافیت مل گئی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ایمان کے بعد یہ عافیت ہے، کہ اس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایمان یہ محفوظ ہو گیا۔ کس سے محفوظ ہو گیا؟ آزمائش سے محفوظ ہو گیا۔ ایمان پر آزمائش کیسے آتی ہے؟ ایمان پر آزمائش مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ ایمان پر آزمائش آتی ہے، کبھی آدمی جو ہے سوشل میڈیا پر ایسی کوئی بات پڑھ لیتا ہے کہ جس کو اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات آدمی نے پڑھ لی کہ وہ شک میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کے بارے میں آزمائش ہے۔ کبھی اس کے اعمال کے بارے میں آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں کہیں آزمائش آ گئی، کہیں کوئی اور دین کا کام کر رہا ہے تو یہ اس پر آزمائش آ گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ایک بات جو ہمیں اس زمانے میں خصوصاً مانگنے کی ضرورت ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو لے کر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، دین کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر، اپنی نمازوں کو لے کر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ آج دیکھتے ہیں نا دنیا میں دین کو لے کر اس نے یہاں نماز پڑھ لی ہے، نماز کے لیے یہاں کھڑا ہو گیا، اس نے یہ کام کر لیا، اس کے یہاں یہ ہو گیا، ساری چیزوں کی وجہ سے کبھی خدا نخواستہ دین کو لے کر بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر، رمضان میں روزے و تراویح کے موقع پر دین کے نام، دین کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نفتن عن دیننا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے دین کو لے کر میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو عافیت اس کو ہی کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے آزمائش سے، فتنوں سے۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہاں ہر طرف فتنے ہیں۔ کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اس کی ذمہ داری سے غافل کر دے، اس کو فتنہ کہا گیا ہے، اور اس کا ایمان اور اسلام خطرے میں پڑ جاوے۔ تو فرمایا کہ عافیت یہ ہے کہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جاوے آزمائش سے، اور تمہارا جسم ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ ہو جائے، صحیح سالم ہو جاوے، اور تمہارا جسم آزمائشوں سے بچ جاوے۔
اس لیے اللہ سے آپ نے فرمایا عافیت خاص طور سے مانگا کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اور نعمت عافیت کی ہے۔ آپ نے کثرت سے اس کا حکم فرمایا ہے، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت اور معافات مانگو۔ وہ دوسرے دن آئے، یا رسول اللہ کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافات مانگو۔ وہ پھر تیسرے دن آئے، یا رسول اللہ کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، صلی اللہ العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت اور معافات مانگو دنیا اور آخرت میں۔ 3 دن تک ایک ہی دعا سکھلائی۔ کیا مطلب عافیت اور معافات کا؟ عافیت اور معافات کا مطلب یہ ہے، عافیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جاوے اور تمہارا جسم بھی ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ ہو جاوے۔ اور معافات کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس کی تشریح فرمائی گئی، ان یعافیک کہ تو من الناس وان یعافیہم عنک، کہ لوگ تجھ سے محفوظ ہو جاوے اور تو لوگوں سے محفوظ ہو جاوے، یہ معافات ہے۔ تو لوگوں کے ظلم سے بچ جاوے اور تو کسی پر ظلم کرنے سے بچ جاوے، یہ معافات۔ کتنی بڑی چیز بتلائی کہ مجھے بھی کسی کی طرف سے ظلم نہ پہنچے اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ میں دوسرے پر ظلم کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ معافات ہے، اللہ سے یہ مانگو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات تھی، ہمیں بھی اس کو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافات مانگتا ہوں۔ کیا مطلب معافات؟ کیا میں نے بتلا دیا آپ کو کہ میں بھی دوسروں پر ظلم کرنے سے بچ جاؤں، کوئی دوسرا بھی مجھ پر ظلم کرنے سے بچ جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ نے اس کی اتنی زیادہ ترغیب دی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی دعاؤں کی ترغیب دیتے تھے، اللہ سے یہی مانگو، اللہ سے یہی مانگو۔ جس کو یہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر میں مطمئن ہے، اطمینان سے ہے، اطمینان کی حالت میں صبح کی، اس کا جسم صحیح سالم ہے، اس کے پاس آج کے دن کی کھانے پینے کا سامان گھر میں موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی بڑی دولت مل گئی۔ دنیا والے اس کو غریب کیوں نہ سمجھے، دنیا والے اس کو چھوٹا کیوں نہ سمجھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو یہ نعمت مل گئی، صبح میں اٹھا ہے مطمئن ہے، ٹینشن بغیر اٹھا ہے اور جسم صحیح سالم ہے، آج کے دن کا اس کے پاس گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کو دنیا کی بڑی نعمت مل گئی، دنیا کی بڑی دولت اللہ نے تجھے دے دی۔ اسی لیے آپ نے خاص طور سے حکم فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو بالکل دبلے پتلے بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہ رسول اللہ بیمار ہو گیا ہوں، کیا تو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے؟ کہا جی ہاں مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو جو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ مجھے تو دنیا میں دے دے، یہیں چیپٹر ختم کر دے، یہیں چیپٹر کیا کر دے، ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھلے بندے، تو نہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت میں برداشت کر سکے گا۔ مانگنا ہے اللہ سے عافیت مانگ، اور ایک دعا میں تجھے سکھلاتا ہوں، اس کو مانگ جو میں اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل سے نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا مانگ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ آخرت کی اچھائی یہ ہے کہ اس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے، یہ آخرت کی اچھائی ہے۔ بھائی دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ اس کے گناہ ہے، اور قیامت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کو جنت میں داخلے کا کے لیے جو چیز رکاوٹ بنے گی وہ اس کے گناہ بنیں گے۔
اور جب اللہ تعالیٰ وہیں اس کے لیے معافی کا قلم پھیر دے اور بغیر حساب و کتاب اس کو جنت میں داخل کر دے تو اس کی آخرت بن گئی. تو فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سے مانگو تمہاری آخرت سنور جاوے. اور یہ بھی مانگو وفی الدنیا حسنہ، اللہ سے یہ مانگو تمہاری دنیا بھی اللہ بھلی کر دے. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ صحت تمہیں مل جاوے، جسم کی تندرستی مل جاوے، تمہارا جسم بیماریوں سے خالی ہو، تم کو عافیت مل جاوے، یہ تمہاری دنیا کی بھلائی ہے. تمہیں نیک بیوی مل جاوے، تمہیں زندگی میں سکون مل جاوے، تمہیں دنیا میں نیک نامی مل جاوے، تمہیں دنیا میں عزتیں ملے. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، کبھی دل سے پڑھ لے، اللہ قبول کر لے تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ سے یہ مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مانگنا شروع کیا تو فدعاہ اللہ فشفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو شفا دے دی. کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اکثر اسی بات کی ترغیب دیتے تھے کہ دیکھو اللہ نے تم کو ایمان تو دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی دولت اور نعمت تمہارے لیے عافیت ہے. جب عافیت ہوگی تو ہی تم دنیا کی ان کارخانوں سے فائدہ اٹھا سکو گے، ورنہ زندگی کیا ہے کہ جس کے پاس عافیت نہ ہو وہ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا. اللہ نے دنیا کو پھیلا دیا ہے، اس کو نعمتوں سے مزین کر دیا ہے اور انسانوں کو کہا کہ اب اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، میری نعمتوں کو استعمال کرو. وہ کب کر سکے گا؟ جب اس کا جسم صحیح سالم ہوگا، جسم میں تندرستی ہوگی. اسی لیے اپنے جسم کو صحیح سالم بنانا یہ دینی دنیاوی صرف تقاضا نہیں، یہ دینی تقاضا بھی ہے. ہاں یہ دینی تقاضا بھی. اسی لیے قیامت میں اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ تم نے کتنی اپنی جسم کی حفاظت کی، اس کو غلط کاموں میں تو استعمال نہیں کیا جس سے تمہارے جسم متاثر ہو. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے انسان کو ایسی عبادت کرنے سے بھی روک دیا جس سے اس کا جسم متاثر ہو سکے. ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر تہجد پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی. آپ نے بلایا، عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں پوری رات. جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کچھ کمی کیجیے. کیا کیجیے؟ کمی کیجیے. پھر جمعرات کا روزہ رکھیے، مہینے کے 3 دن روزے رکھیے. آپ نے کمی کی ترغیب دی. آپ نے کیا دی؟ کمی کی ترغیب دی. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اس بات کا حکم فرمایا کہ عبداللہ کچھ کیا کیجیے؟ کمی کیجیے. پھر آگے آپ نے ان سے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولمالک علیک حقا. تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے بدن کا حق ہے، تیرے اوپر تیری آنکھوں کا حق ہے، تیرے اوپر تیری بیوی بچوں کا حق ہے. ان کو تو کتنا ٹائم دیتا ہے یہ دیکھ. تو وہ چیز جس سے اس کی صحت متاثر ہو، چاہے وہ عبادت کیوں نہ ہو، شریعت نے روک دیا کہ تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے. ایسا تو کوئی کام نہ کر چاہے عبادت کیوں نہ ہو جس سے تیری صحت متاثر ہو، ہم تجھے اس سے روک دیتے ہیں. تیری آنکھوں کا حق ہے، تو سو جا، وقت پر سو جا. تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے، تو ان کو کتنا وقت اور ٹائم دیتا ہے کہ تجھ پر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے اس موقع پر. تو شریعت نے انسانوں کی اتنی رعایت کی کہ اگر تم کو عبادت کی زیادہ مشغولی یہ چیزوں کو متاثر کر دی تو اس کو بھی چھوڑ دو. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی بری عادتوں میں مبتلا ہو جاوے، جن بری عادتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہو، تو اس سے تو بدرجہ اولیٰ ممانعت ہے. ہاں عبادت سے روک دیا تو عادت سے تو روک ہی دیا گیا ہے،
آدمی ایسی بری بری عادتوں میں مبتلا ہو جاوے کہ اس کی صحت متاثر ہو. رات کو لیٹ تک جاگنے کا آج مسلمانوں میں رواج ہے. بے وقت کھانا ہے، وقت پہ سونا نہیں ہے، اور دوسری بری عادتیں ہیں جس سے اس کے کبھی پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کبھی لمس کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ ساری بیماریوں سے کیوں ہوتی ہے؟ انسان جب جو ہے وہ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا ہے. تو شریعت نے اس کو ان چیزوں سے بھی روک دیا ہے کہ دیکھو ہم تم کو عبادتوں سے بھی روک رہے ہیں. کب؟ جب تمہاری صحت متاثر ہو. تو اگر تم ایسی عادتوں میں مبتلا ہو تو اس کے تم بدرجہ اولیٰ رک جاؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایسا تم کوئی کام نہ کرو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. تو میرے محترم عزیز اور دوستو، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو بڑی نعمت دی ہے. ایک اس کو وقت دیا ہے، ایک اس کو صحت دی ہے. یہ دو نعمتیں اللہ کی ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اس کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جس سے مجھے دنیا میں بھی کام آوے، جو مجھے آخرت میں بھی کام دے. ایسے کاموں میں لگنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے جو نہ مجھے دنیا میں کام آتے ہو، نہ مجھے آخرت میں وہ چیز کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.